تو علی امین صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہے؟ مطلب عمران خان صاحب نے ان کو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بنایا ہے، اس وقت ایک ہی صوبے میں آپ کی حکومت ہے، وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اسی کے خلاف اگر پارٹی چلے گی تو پھر کس طریقے سے پارٹی جو ہے وہ خود کو مضبوط کر سکے گی باقی جگہوں پر؟ دیکھیں، علی امین خان کو جب صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا تو یہ بھی ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ اس کو اعتماد نہیں دیا گیا تھا، اور بیسیکلی اس کو یہ پیغام تھا کہ جو سیاسی طور پہ جو پوزیشن ہے، لازمان اگر چیف منسٹر بھی ہو، صوبائی صدر بھی ہو، تو وہ شخص بہت ہی مستحکم ہوتا ہے اور پارٹی کے تمام آفس بیئرر جو ہیں ان کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ اب پارٹی جو ہے وہ یہ منصب ان کے پاس نہیں رہا، جس شخص کے پاس گیا ہے وہ میرا دوست ہے، ایک انتہائی ایماندار اور لائل اور ڈائی ہارٹ ورکر ہے پی ٹی آئی کا، لیکن سیاسی طور پہ ماضی میں بھی جو دڑا ہے جس سے جنید خان کا تعلق ہے، ان کے اور علی امین خان کے درمیان کوئی خوشگوار تعلقات نہیں تھے، لہذا یہ ایک پیغام تھا، ایک سگنل تھا کہ جی یہاں پہ بات موقوف نہیں ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوا، اور میں بہت ہی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے گا تو دوسرے مرحلے پہ جو ہے وہ علی امین خان کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ مروت صاحب، آپ نے کہا کہ علی امین صاحب کو جس وقت پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن علی امین صاحب کا اور پارٹی کا موقف تو یہ تھا کہ چونکہ وہ چیف منسٹر ہیں، وہ پارٹی کے معاملات کو اس طریقے سے صحیح سے نہیں چلا پا رہے، تو انہوں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی آفس جو ہے وہ ہولڈ کریں۔ میں پورے ہوش و حواس میں اور حلف پہ کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں درست ہے، باقی جو جنہوں نے بیانات دیے ہیں کہ یہ اعتماد میں لیا گیا یا ذمہ داریاں تھی، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو علی امین صاحب جو ہے وہ اس فیصلے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے معاملات کو اچھے طریقے سے یا خان صاحب کی کاز کو اچھے طریقے سے آگے چلا سکیں گے اس کیپیسٹی میں کہ پارٹی کے اندر ہی پارٹی کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ کامیاب ہوں؟ دیکھیے جی، یہ کون نہیں چاہتے ہیں، کیوں نہیں چاہتے ہیں، یہ اس پہ بعد میں کوئی ایک ڈسکشن رکھ لیں، لیکن یہ مجھے واضح ہے کہ علی امین خان جو ہے اگر ان کا بس چلے تو علی امین خان سے 2 دنوں میں یہ منصب چھین لے۔ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اختلافات سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ تو اپیرنٹلی مطلب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ عمر ایوب صاحب کو بھی سامہاؤ آپ پارٹی میں کھٹکتے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے ان لاز میں مطلب سلیم سیف اللہ صاحب ہیں آپ کے سیاسی حریف جن کو آپ نے شکست دی؟ مجھے خود کسی وقت میں یہ شک تھا، کیونکہ جو ان کے فادر ان لا ہیں عمر ایوب خان کے اور ان کے بھائی سلیم سیف اللہ خان، وہ ڈائریکٹ میرے مخالف تھے الیکشن میں قومی اسمبلی میں، اور ان کے فادر ان لا ہمارے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے مقابلے میں تھے، اور ہمارا جو وہاں لکی کی پولیٹکس کے ڈائنامکس میں ہمارے اختلاف ہیں، اور یقیناً اگر سیاسی طور پہ میں اپنے قدم جماتا ہوں تو سیف اللہ خاندان جو کئی دہائیوں سے سیاست کرتا آیا ہے وہ شاید کمفرٹیبل نہ ہو، لیکن عمر ایوب خان کے ساتھ میں نے اپنے اختلافات جو تھے وہ بعد میں ختم کر دیے تھے، اور میں اب توقع نہیں کر رہا ہوں کہ عمر ایوب خان جو ہیں وہ پس پردہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہیں گے۔